السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیو آپ کو بروقت مل سکیں۔ صلاح الدین کچھ کہنا چاہ رہا تھا، عین اسی لمحے اسد الدین شیرکوہ کی آمد ہوئی اور وہ اپنی بات مکمل نہ کر سکا۔ صلاح الدین نے انہیں سلام کیا اور مزاج پرسی کرنے کے بعد ایک جانب خاموش کھڑا ہو گیا۔ شیرکوہ نے صلاح الدین سے سوال کیا، کیا تمہیں خبر ہو گئی ہے نا؟ صلاح الدین نے استفسار کیا، کس بات کی خبر؟ شیرکوہ نے انکشاف کیا، آج شام تمہاری روانگی ہے۔ صلاح الدین نے بیچارگی کے ساتھ جواب دیا، لیکن بابا جان کے بقول میں سلطان کے ہمراہ نہیں جا رہا۔ شیرکوہ نے چند لمحے توقف اختیار کرنے کے بعد کہا، ہاں سلطان کے ہمراہ نہیں۔ اس کے بعد اس نے سوالیہ نظروں سے نجم الدین کی جانب دیکھا۔ نجم الدین نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں میں نے صلاح الدین کو بتایا تھا، وہ سلطان کے ہمراہ جہاد کے لیے روانہ نہیں ہو رہا۔ شیرکوہ نے تبسم آمیز لہجے میں کہا، برادر نجم الدین ٹھیک ہی کہتے ہیں، تم جہاد کے لیے روانہ نہیں ہو رہے ہو۔ صلاح الدین الجھن کا شکار ہو گیا، کوئی کہتا ہے جا رہے ہو، کوئی کہتا ہے نہیں جا رہے، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ اسد الدین شیرکوہ نے صلاح الدین کی الجھن دور کرتے ہوئے کہا، دونوں بیان حقیقت پر مبنی ہیں، تم سلطان علی مقام کے ساتھ نہیں بلکہ میرے ساتھ روانہ ہو رہے ہو۔ صلاح الدین نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے استفسار کیا، تو کیا آپ سلطان کے ہمراہ نہیں جا رہے؟ شیرکوہ نے لاپرواہی سے کہا، میں نے یہ کب کہا؟ تمہاری اطلاع کے لیے اتنا ہی سمجھنا کافی ہے، میں سلطان کے ہمراہ جا رہا ہوں اور تم میرے ہمراہ جا رہے ہو۔ صلاح الدین نے مزید الجھتے ہوئے کہا، چچا جان میری سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میرا ذہن گھومنے لگا۔ نجم الدین نے شیرکوہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اسد الدین اسے مزید پریشان نہ کرو، اسے حقیقت سے آگاہ کر دو، سلطان کی روانگی کب ہے؟ دونوں لشکر بعد نماز عصر کوچ کریں گے۔ اس کے بعد شیرکوہ نے صلاح الدین کو اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ صلاح الدین کے قریب آنے پر شیرکوہ نے دھیمی آواز میں کہا، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، صلاح الدین لشکر بعد نماز عصر روانہ ہوگا، منتخب عمراء اور تم میں سلطان کے ہمراہ ہوں گے۔ لشکر کی پیش قدمی جاری رہے گی، لیکن جب رات کی تاریکی چھا جائے گی اس وقت لشکر کو دو حصوں میں منقسم کر دیا جائے گا۔ ایک حصے کے ہمراہ سلطان عیسائی سرحدوں کی جانب پیش قدمی کریں گے، دوسرا حصہ میری ماتحتی میں دوسری جانب پیش قدمی کرے گا۔ صلاح الدین کے دل میں اٹھنے والے سوالات اسے بے چین کر رہے تھے۔ اس نے حیرانی کے عالم میں شیرکوہ سے استفسار کیا، لیکن چچا جان آپ کی سرداری میں لشکر کس جانب پیش قدمی کرے گا؟ شیرکوہ نے برا مناتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا، تمہیں یہ سوال کرنے کی جسارت نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اب جب کہ تم نے یہ جسارت کر ہی چکے ہو تو سن لو۔ اس وقت نجم الدین نے دخل اندازی کرتے ہوئے کہا، صلاح الدین کیوں اس قدر بے چین ہو؟ تمہارے چچا کو لشکر کا سپہ سالار مقرر کر کے ملک شاور کے ہمراہ مصر روانہ کیا جا رہا ہے۔ صلاح الدین نے غصے کے عالم میں جھٹ کہا، بابا جان مجھے مصر نہیں جانا۔ اپنا فیصلہ سنا کر صلاح الدین نے تیز قدم اٹھاتے ہوئے اپنے ماں کے کمرے کا رخ کیا۔ نجم الدین اور شیرکوہ دونوں حیرانی کے عالم میں خاموش کھڑے اسے دیکھتا ہی رہ گئے۔ چند لمحے توقف اختیار کرنے کے بعد شیرکوہ گویا ہوا، صلاح الدین نے یہ کیا حرکت کی ہے؟ اسے علم ہونا چاہیے، ایسے موقع بار بار نصیب نہیں ہوتے۔ نجم الدین نے اپنی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میری سمجھ سے باہر ہے، خوشی خوشی آیا تھا اور کہہ رہا تھا وہ جہاد کے لیے روانہ ہو رہا ہے، لیکن اب مصر جانے کے تذکرے سے آگ ببولا ہو گیا۔ شیرکوہ نے برا مناتے ہوئے درست لہجے میں کہا، یہ معاملات صلاح الدین کی سمجھ سے بالا تر ہیں، لہذا ان معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ اسے کیا معلوم جہاد کا اعلان ایک جنگی حکمت عملی ہے، وگرنہ جہاد کرنے کی توقع نہ ہونے کے برابر ہے۔ نجم الدین نے شیرکوہ کو ہتھے سے اکڑتا دیکھ کر کہا، شیرکوہ تم جا کر خود اسے سمجھا دو۔ شیرکوہ کے غصے سے سبھی خائف رہتے تھے، اول تو اسے غصہ آتا ہی نہیں تھا، لیکن جب کبھی اسے غصہ آتا تو ہتھے سے ایسا اکڑتا کہ قیامت کھڑی کر دیتا۔ اس وقت کسی کو اس کے سامنے بولنے کی جرات نہ ہوتی۔ نجم الدین اس لیے ٹال مٹول سے کام لے رہا تھا۔ شیرکوہ کے جانے کے بعد صلاح الدین کو سمجھا دے گا، کیونکہ صلاح الدین نجم الدین کی کسی بات سے اختلاف نہیں کرتا تھا، لیکن وہ شیرکوہ کے سامنے ایسا کرنے سے گریزا تھا۔ شیرکوہ ایک دم دھڑا، میں خود اس سے بات کرتا ہوں، دیکھتا ہوں مجھ سے کیسے انکار کرتا ہے، سلطان کے حضور میری سب کی ہو جائے گی۔ یہ سن کر نجم الدین بھی جلال میں آ گئے۔ انہوں نے فی الفور صلاح الدین کا رخ کیا، تیش کے عالم میں بولے، صلاح الدین مجھے آج تک شیرکوہ نے بھی کبھی جواب نہیں دیا، لیکن تم نے شیرکوہ کی موجودگی میں مصر جانے سے صاف انکار کر دیا۔
میں مانتا ہوں تم نے اس انکار کا کوئی نہ کوئی جواز پیش کر سکتے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تم بڑوں کے سامنے گستاخی کے مرتکب ہو۔ باپ کا رویہ دیکھ کر صلاح الدین کے ہوش اڑ گئے۔ ابا جان، میں گستاخ ہرگز نہیں ہوں، لیکن کیا مجھے یہ حق حاصل ہے میں اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکوں؟ نجم الدین نے اب مسلطی رویہ اختیار کرتے ہوئے کہا، صلاح الدین یہ ٹھیک ہے، تم ایک باشعور سمجھ بوجھ رکھنے والے نوجوان ہو۔ تمہیں مصر جانے کا حکم سلطان نے نہیں دیا، بلکہ شیرکو کی درخواست پر سلطان نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ صلاح الدین نے اپنا جواز پیش کرتے ہوئے کہا، بابا جان، مجھے جہاد پر جانے کی تمنا ہے، مصر جانے سے میری تمنا ہرگز پوری نہیں ہو سکتی۔ نجم الدین نے نرمی سے سمجھاتے ہوئے کہا، یہ درست ہے، جہاد کی فضیلت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن تم عدم وقفیت کی بنا پر یہ جواز پیش کر رہے ہو، وگرنہ حقیقت حال جاننے کے بعد تم شیرکو کی دانشمندی پر اش کر اٹھو گے۔ میں تمہیں نہیں بتا سکتا شیرکو نے تمہیں جہاد پر جانے سے روک کر مصر لے جانے کی درخواست کیوں کی۔ یہ ایک شاہی حکمت عملی ہے جس کی تشہیر کرنے کی جسارت میں نہیں کر سکتا، لیکن دوران پیش قدمی یہ سب راز تم پہ فاش ہو جائیں گے اور تم اپنے چچا کی دانشمندی کے قائل ہو جاؤ گے۔ صلاح الدین نے ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، لیکن ابا جان، کچھ نہ کچھ تو میرے علم میں ہونا چاہیے، کیونکہ میں بھی جان کی بازی لگانے جا رہا ہوں۔ نجم الدین نے گرج کر کہا، صلاح الدین، تم ایک مرتبہ پھر گستاخی کے مرتکب ہوئے ہو۔ ایک سپاہی اپنے سلاح سے یہ پوچھنے کی جسارت نہیں کر سکتا کس محاذ پر کیوں بھیجا جا رہا ہے، اور نہ ہی اپنی مرضی کا محاذ منتخب کر سکتا ہے۔ سپاہی کا یہ رویہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے۔ حکم کی تعمیل میں ایک سپاہی کا اولین فرض ہے، شیرکو تمہارے سالار ہیں، ان کے حکم کی تعمیل تم پر لازم ہے۔ یہ سن کر صلاح الدین کے ہوش ٹھکانے آ گئے اور اس کی ضد ہٹ درمی فی الفور دم توڑ گئی۔ ابا جان، مجھے اپنے رویے پر افسوس ہے، مجھے ایسا رویے کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ چچا جان کو مطلع کر دیں، میں ان کی حکم کی تعمیل کروں گا، وہ جہاں کہیں گے میں چپ چاپ وہاں چلا جاؤں گا۔ نجم الدین نے بیٹے کو پیار کرتے ہوئے کہا، شاباش صلاح الدین، تمہیں ایسے ہی رویے کا اظہار کرنا چاہیے ہے۔ اب میرے ہمراہ آؤ، شیرکو سے معافی مانگو۔ صلاح الدین چپ چاپ باپ کے ہمراہ چل پڑا۔ صلاح الدین نے شیرکو کے سامنے جا کر معذرت کرتے ہوئے کہا، چچا جان، مجھے اپنے رویے پر ندامت اور افسوس ہے، امید ہے آپ میری گستاخی نظر انداز کرتے ہوئے مجھے معاف فرما دیں گے۔ شیرکو نے خوشی سے اسے سینے لگا لیا۔ صلاح الدین، صبر و تحمل، سنجیدگی ایک سپاہی کا زیور ہے، یہ تمہارا اولین آزمائش ہے اور تمہارے مستقبل کا دار و مدار اسی آزمائش کے مرہون منت ہے۔ ہم مصر کے معزول راجا ملک شاور کے ہمراہ مصر روانہ ہو رہے ہیں۔ ہم دونوں بھائیوں کے علاوہ تم تیسرے فرد ہو جو اس راز سے آگاہ ہو۔ صلاح الدین نے مؤدب انداز میں کہا، چچا جان، میں آئندہ کبھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا اور نہ ہی کبھی آپ کو اعتماد کو ٹھیس پہنچاؤں گا۔ لشکر کے 3 حصوں میں ایک حصہ دمشق میں ہی چھوڑ دیا گیا اور بقایا 2 حصے سلطان کے ہمراہ جہاد کے لیے پیش قدمی کرنے لگے۔ چونکہ لشکر کی روانگی کے لیے شام کا وقت مقرر کیا گیا تھا، لہذا دمشق اس کے مضافات کے لوگ لشکر اسلامی کو خدا حافظ کہنے کے لیے اپنی دعاؤں کی چھاؤں میں رخصت کرنے کے لیے کسرے شاہی بالمقابل میدان میں اکٹھے ہو گئے۔ لشکر پہلے ہی میدان میں موجود تھا، جس کی بروقت روانگی کا ممکن بنایا گیا، کیونکہ سلطان وقت کی پابندی کے لیے مشہور تھا۔ سلطان کی ہمراہی کا شرف جن امراء نوریہ کو حاصل ہوا، ان میں عین الدولہ باروقی، قطب الدین نیال، سیف الدین ستوب حقاری، شہاب الدین محمود ہارمی، فقیہ شہر عیسیٰ حقاری وغیرہ زیادہ اہم تھے۔ مابعد ان امراء نے عظیم کارنامے سر انجام دیے۔ ان کے علاوہ امیر الامراء اسد الدین شیرکو اور صلاح الدین یوسف بھی تھے۔ واضح ماں سوائے صلاح الدین باقی سب امراء سلطان کے ہم سفر رہ چکے تھے۔ عوام نے جوش و جذبے اور ولولے کے ساتھ لشکر اسلامی کو اپنی دعاؤں کے سائے تلے رخصت کیا۔ لشکر کے سب سے آگے سلطان نور الدین زنگی کا گھوڑا تھا، اس کی دائیں جانب امیر الامراء اور لشکر کے سپہ سالار اسد الدین شیرکو کا گھوڑا تھا۔ بقایا امراء سلطان کے بائی جانے محو سفر تھے۔ لشکر کی پیش قدمی تھوڑی دیر بعد تاریکی چھانے لگی، پھر تاریکی گہری ہوتی چلی گئی۔ نصف شب تک لشکر اسی ترتیب میں پیش قدمی کرتا رہا۔ مابعد ایک آبادی کے قریب سلطان نے اپنے گھوڑے کی لگامیں کھینچ دی
گھوڑا رک گیا، اس کے ساتھ ہی سارا لشکر رک گیا، پیش قدمی موقوف کر دی۔ سلطان نے لشکر کو ڈیرے ڈالنے کا حکم دے دیا۔ سب لوگ حیران تھے، سلطان نے نصف منزل پر ہی کیوں ڈیرے ڈالنے کا حکم دے دیا؟ لیکن کسی میں سوال کرنے کی جسارت نہ تھی، لہذا سلطان کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ بار برداری کے جانوروں کو سامان کے بوجھ سے آزاد کیا گیا۔ آن کی آن میں دور تک خیمے کی قطاریں دکھائی دینے لگی۔ سلطان کا خیمہ ایک اونچے مقام پر نصب کیا گیا۔ فی الفور ساتھ آنے والے امرائے نوریہ سلطان کے خیمے میں جمع ہو گئے۔ سب سے آخر میں خیمے میں داخل ہونے والے امیر الامراء اسد الدین شیرکو اور صلاح الدین تھے۔ صلاح الدین اسد الدین شیرکو کے ہمراہ خیمے میں داخل ہوا۔ امرائے نوریہ نے صلاح الدین کی آمد کو پسند نہ کیا اور ان میں بعض امراء تو غصے میں بڑبڑانے لگے۔ سلطان کا خیمہ 2 حصوں پر مشتمل تھا۔ اگلے حصے میں سب کے سب امراء جمع تھے۔ سلطان ہنوز دوسرے حصے میں براجمان تھا، وہ تمام امراء کے جمع ہونے کا منتظر تھا۔ امرائے نوریہ نے مخملی فرش پر اپنی اپنی نشستیں سنبھال لی تھی۔ صلاح الدین بھی اپنے چچا کے ساتھ بیٹھ چکا تھا۔ امیر عین الدولہ نے سب سے پہلے اپنی زبان کھولی اور اعتراض کیا، معزز امیر شیر کو، ہمارے اجلاس میں اس بچے کو لانے کا کیا مقصد ہے؟ اس بچے کو میں نہیں لایا بلکہ اسے بلایا گیا ہے۔ عین الدولہ دوبارہ تند و تیز لہجے میں گویا ہوا، امیر یہ آپ کا بھتیجا ہے، اسے آپ کے علاوہ اور کون یہاں لا سکتا ہے؟ شیرکو نے اپنا غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا، یہ سوال آپ سلطان معظم سے کریں۔ صلاح الدین یوسف ان کے حکم سے یہاں حاضر ہوا ہے۔ عین اس وقت سلطان کی آمد ہو گئی۔ صلاح الدین یوسف ہمارے حکم پر یہاں آیا ہے، اس کے آنے پر کس کو اعتراض ہے؟ شیرکو نے معاملے کو سنبھالتے ہوئے عرض کیا، علی جا کوئی اعتراض نہیں کر رہا۔ صلاح الدین اپنی کم عمری کی بنا پر اس اجلاس کے لیے موضوع دکھائی نہیں دے رہا۔ سلطان نے اپنی مسند پر براجمان ہوتے ہوئے کہا، شیرکو یہی وجہ ہے ہم نے صلاح الدین کو تمہارے حوالے کیا ہے۔ مصر سے واپسی پر ہم اس نوجوان کو ایک پختہ کار سردار کے روپ میں دیکھنے کے متمنی ہیں تاکہ کوئی امیر اس کی نوعمری پر اعتراض نہ کر سکے۔ اگرچہ سلطان عین الدولہ باروکی اور شیرکو کے درمیان ہونے والی سرد گرم گفتگو سن چکا تھا، لیکن اس نے کسی کی بھی خبر نہ لی۔ تمام سردار خاموش تھے۔ سلطان نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا، امرائے نوریہ اور تخت و تاج کے جانثاروں، ہم نے کم وقت میں ایک طویل سفر طے کرنا ہے۔ اس لشکر کی پیش قدمی کے حقیقی مقصد کو ہم نے جان بوجھ کر اپنے جانثاروں سے مخفی رکھا۔ اس کی وجہ یہ ہے دمشق میں تمام حریف ممالک کے جاسوس کسی نہ کسی حلیے میں دندناتے پھرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دمشق چونکہ ایک بڑی شاہراہ پر واقع ہے، اس لیے اس کے سرحدوں میں ہر وقت تاجروں کا ہجوم رہتا ہے۔ یہ تاجر جہاں بھی جاتے ہیں وہاں دمشق کی خبریں پھیلاتے ہیں۔ اس طرح وہ نادستگی میں منجروں کی خبر فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ انہیں اس کام سے روکنا ممکن نہیں اور نہ ہی کسی کو سزا کا مستحق ٹھہراتے ہیں۔ سلطان نے توقف اختیار کیا، باری باری حاضرین میں سے ہر ایک کے چہرے پر ایک تحرانہ نظر ڈالی، سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، ہم نے دمشق میں یہ خبر مشہور کی ہے، ہم جہاد کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ صاف ظاہر ہے ہم عیسائیوں کے خلاف جہاد سے مستفید ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہم عیسائیوں کے خلاف جہاد کریں گے۔ اس وقت مصر کی صورتحال ہماری توجہ کی ضرورت ہے۔ مصر سے آنے والی تازہ ترین خبروں کے مطابق مصر کا موجودہ وزیر اعظم زرغام اور شاہ ایمرک کے درمیان ایک نیا معاہدہ زیر بحث ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں مصر شاہ یروشلم کا باج گزار ہے، ہر سال ایک خطیر رقم شاہ یروشلم کے بطور خراج ادا کرتا ہے، جو کہ مسلمانیوں کے لیے ایک ذلت امیز امر ہے۔ اب اس نئے معاہدے کی روح سے مصر عیسائی لشکر کا ایک معقول تعداد مستقل طور پر مصر میں تعینات رہے گی، جس کے تمام اخراجات حکومت مصر برداشت کرے گی۔ خراج کی رقم بھی دگنا کر دی جائے گی، لہذا ہم شیرکو کو حکم دیتے ہیں وہ 2000 سواروں کو اپنی کمان میں لیتے ہوئے سورج طلوع ہونے سے قبل مصر کی جانب پیش قدمی کرے۔ مصر کے معزول وزیر اعظم ملک شاور اس وقت ہمارے ہمراہ ہیں، وہ شیرکو کی رہنمائی سر انجام دیں گے۔ اگر کسی نے کچھ کہنا یا کچھ پوچھنا ہو تو اس کو اجازت ہے۔ کسی نے کچھ پوچھا اور نہ ہی کچھ کہا۔ سلطان نے اس قدر توقف اختیار کرنے کے بعد کہا، اس معرکے کے لیے روانہ ہونے والے لشکر کے سپہ سالار شیرکو ہوں گے۔
ان کی معاونت کے لیے ایک مجلس مشاورت ہوگی۔ اس مجلس مشاورت کے ارکین میں ہمارے امرائے نوریہ میں سے سیف الدین مستوب حقاری، عنایت اللہ باروکی، قطب الدین نیال، فیقہ عیسیٰ حقاری، شہاب الدین محمود ہارمی شامل ہوں گے۔ سلطان نور الدین زنگی نے اپنی بات کے اختتام پر ایک بار پھر کسی کو بولنے کا منتظر رہا، لیکن کسی نے بولنے کی جسارت نہ کی۔ بالآخر سلطان گویا ہوا، سب لوگوں کو رخصت ہونے کی اجازت ہے۔ شیر کو تمہیں اجازت ہے اپنی مرضی کے 2000 سوار منتخب کر لو۔ سلطان نور الدین زنگی کے جہاد پر روانہ ہونے سے قبل ہی منجروں نے یہ خبر یروشلم میں عام کر دی۔ سلطان بذات خود یہی چاہتا تھا، یہ خبر عام ہو جائے، کیونکہ اس خبر کو عام کرنا سلطان نور الدین زنگی کی کامیاب حکمت عملی کا ایک لازمی حصہ تھا جو اس نے مصر پر لشکر کشی کے لیے واضح کی تھی۔ سلطان کی حکمت عملی کے خدوخال یہ تھے، شاہ یروشلم خائف اور پریشان ہو کر مصر میں الجھنے کا خیال چھوڑ کر اپنے علاقوں کے دفاع کی فکر میں لگ جائے۔ اس دوران شیر کو موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ریگستان عبور کر کے مصر جا پہنچے گا۔ سلطان کی یہ حکمت عملی کارگر ثابت ہوئی۔ شاہ یروشلم نے پریشانی کے عالم میں اپنی شمالی سرحد کے دفاع کے لیے ایک لشکر روانہ کر دیا۔ دوسری جانب جب مصر کے وفد کے علم میں یہ بات آئی شاہ یروشلم اور سلطان آپس میں مارکا رائی ہونے والی ہے، انہوں نے یہی نتیجہ اخذ کیا۔ اب یروشلم سے کسی مدد کی توقع رکھنا حماقت ہے، لہذا انہوں نے یروشلم میں اپنا مزید قیام محض وقت ضائع کرنے کے مترادف سمجھا۔ بڑی سرحد کے ساتھ واپس مصر کی راہ لی۔ مصر بھی افواہوں کی زد میں تھا، وہاں پر مختلف اقسام کی افواہیں گردش کر رہی تھی۔ زرغام یہ آس لگائے بیٹھا تھا اس کا قائم بھائی ناصر الدین حمام اور فخر الدین حمام شاہ یروشلم کو رام کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ضرورت پڑنے پر اسے یروشلم سے فوجی امداد میسر آ جائے گی۔ زرغام کے دونوں چلاک بھائی مصر میں تو اپنی چلاکی کا جادو نہ جگا سکے، لیکن واپس جا کر انہوں نے بھائی کو اپنی چلاکی کے دام کا اسیر ضرور کر لیا۔ اعظم زرغام نے پر یقین انداز میں استفسار کیا، میرے محترم برادران نے یروشلم کے درندے کو اپنی چلاکی کے دام میں پھنسا کر ضرور رحم کر لیا ہوگا۔ فخر الدین حمام نے ازلی مکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، خدا اعظم کی عمر دراز عطا فرمائے، ہم نے شاہ یروشلم کو ایسے شیشے میں اتارا کہ وہ لاجواب ہو گیا، اس نے ہماری میزبانی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ کیوں بھائی ناصر الدین میری بات کی تائید کیوں نہیں کرتے؟ دونوں بھائیوں نے پہلی کھچڑی پک چکی تھی، لہذا ناصر الدین نے فوراً لب کشائی کرتے ہوئے کہا، خدا آپ کا اقتدار سلامت رکھے، شاہ یروشلم ہمارے سامنے بات کرنا بھول ہی گیا، ہمارے استقبال اور میزبانی میں مصروف رہا۔ اعظم زرغام اپنے بھائیوں کی لایانی گفتگو سے طیش میں آ گیا۔ اس نے ان کی سرزش کرتے ہوئے کہا، فضول بکواس بند کرو اور کام کی بات کرو۔ یہ بتاؤ شاہ یروشلم نے کیا جواب دیا؟ ناصر الدین حواس باختہ ہوا، لیکن جلد ہی اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے گویا ہوا، خدا آپ کا اقتدار سلامت رکھے۔ اس میں جواب دینے کی جسارت ہی کہاں تھی؟ وہ ہمارے ساتھ فوجی تعاون پر آمادہ تھا، لیکن یروشلم آج کل مالی بحران کا شکار ہے، خزانے میں ایک پائی بھی موجود نہیں، عوام فاقہ کشی کا شکار ہے۔ میں نے شاہ کی ہمت بتائی۔ ناصر الدین نے اپنی گفتگو روک کر فخر الدین کی جانب دیکھا۔ فخر الدین پہلے ہی اپنے حصے کی کارروائی ڈالنے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ اس نے جھٹ پٹ بھائی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، شاہ یروشلم جیسا کلاش بادشاہ جانتا ہے مصر ایک امیر ملک ہے، چونکہ اس نے مالی امداد کی صدا کی اور ہم نے اس کی جھولی میں خراج کی مقرر رقم اس سے زائد ڈال دی۔ ناصر الدین نے مزید مرچ مسالہ لگاتے ہوئے بات آگے بڑھائی، بس وہ آپ کا تابع دار بن گیا اور آپ کی دوستی کے گن گاتے ہوئے آپ کو دعائیں دینے لگے۔ وزیر اعظم طیش سے پاگل ہو گیا۔ بدبخت ناصر الدین، ہمیں دعاؤں کی نہیں فوجی امداد کی ضرورت ہے۔ فوجی امداد کے بارے میں اس نے کیا کہا؟ اس بار فخر الدین گویا ہوا، محترم اعظم وہ فوجی امداد کہاں سے دے گا؟ اسے تو بذات خود فوجی امداد کی ضرورت ہے، اس کے لشکر کا بڑا حصہ ہمارے ہاتھوں ہلاک ہو گیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا سلطان دمشق نور الدین زنگی یروشلم پر چڑھائی کرنے کے لیے برق رفتاری سے پیش قدمی کر رہا ہے، وہ خود مدی کا خواستگار ہے۔
کہہ رہا تھا اگر میری مدد نہ کی گئی تو یروشلم کو ختم سمجھو، اس کے بعد مصر کی باری آ جائے گی۔ زرغام نے غم و فکر کے گہرے سمندر میں ڈوب گیا۔ او بدبخت، تم خالی ہاتھ واپس آ گئے ہو، خراج کی رقم بھی لٹائے ہو، اب ہمارا کیا ہوگا؟ زرغام نے لاچاری سے کہا، تم دونوں دفع ہو جاؤ۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس سیریز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔